خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ سیاسی سہولت کاری دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا۔ دہشت گردی کے خلاف ملٹری آپریشن کی مخالفت کی، کہتے ہیں سیکیورٹی کابل سے لیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت خوارج کی منظور نظر بننا چاہتی ہے، یہ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے تحریک انصاف کی قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی سرپرست ہے، پوری دنیا جانتی ہے، صرف خیبر پختونخوا حکومت کو نہیں پتا۔ ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ بتائیں، فتنہ الخوارج نے کبھی پی ٹی آئی رہنما پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ کیا ہیبت اللہ بتائیں گے 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس میں سوال اٹھا دیے۔ فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کا دہشت گردی کے خلاف موقف واضح ہے۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان۔ کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک شخص نے سابق آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دیا۔ قوم کا ایک ہی باپ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، پاکستان میں ادارے اس طرح با اختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ملک میں سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا، سال 2025 دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کا سال ثابت ہوا۔ سیکیورٹی اداروں نے 75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ 2,597 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ 1,235 سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ گزشتہ سال 27 خودکش دھماکے ہوئے، 2 خواتین بمبار بھی شامل تھیں۔ 16 خیبر پختونخوا، 10 بلوچستان، 1 دھماکہ اسلام آباد میں ہوا۔ دہشت گردی کے زیادہ تر حملوں میں افغانی ملوث نکلتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان مل کر آ جائے، دونوں کا شوق پورا کر دیں گے۔ آپ نے دائیں بائیں سے آنا ہے یا اکٹھے آنا ہے؟ مزہ نہ کرایا تو کہنا۔ ترجمان پاک فوج کی دشمن کو للکار۔ مار کے حق میں بھارت کا منہ کالا کیا، جو پوری دنیا نے دیکھا۔ آپریشن سندور کی کالک ابھی تک انڈیا کے منہ سے نہیں اتر رہی۔ دوران جنگ افغان وزیر خارجہ بھارت میں تھا۔ مار کے حق کے بعد بھارت نے دہشت گردی کو مزید ہوا دی۔ افغان طالبان، خوارج اور بھارت کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ مودی افغان طالبان کا نیا ہیرو بنا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغان وزارت خارجہ کو وزارت غلام قرار دے دیا۔ کہا، سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے افغان طالبان۔ خودکش حملے افغان وار کی اکانومی چلا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان نے لڑی وہ دنیا میں کسی ملک نے نہیں لڑی۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ بھارت سے 4 دن کی جنگ میں ہماری عزت اور وقار بڑھا۔ بھارت مئی میں تار تار ہو گیا۔ امریکہ سے 10 مرتبہ رابطہ کر کے جنگ بندی کی منتیں کی۔ مودی سرکار کو سیز فائر کے لیے چین سے بھی رابطہ کرنا پڑا۔ مار کے حق کے بعد پاکستان کو طیاروں کے بے انتہا آرڈر مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد ہمیں آئی ایم ایف کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ خواجہ آصف نے خیبر پختونخوا حکومت پر فتنہ الخوارج کو بھتہ دینے کا الزام بھی دھر دیا۔ وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یہ بیانات صرف میڈیا تک محدود ہیں۔ بطور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ملک کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ بند۔ لاہور ملتان موٹر وے M3 پر بھی ٹریفک معطل۔ موٹر وے M4 اور سکھر ملتان M5 دھند کی وجہ سے بند۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں جھنگ روڈ موٹر وے انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثہ۔
ٹائی روڈ کھلنے سے ٹرک الٹ گیا، 4 افراد جاں بحق۔ چیئرمین عمران خان صاحب ہی ہیں، دیکھیں اور کوئی چیئرمین نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک میں، جو ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن کا رویہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک جبر کے ضابطے ہیں۔ اصلی صورتحال سب جانتے ہیں، صرف عمران خان چیئرمین ہیں۔ کوئی اور نہیں، بانی ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے بیرسٹر گوہر سے متعلق صحافی کے سوال پر جواب، رانا ثناءاللہ 5 بڑوں والی بات کی وضاحت کرے، بانی کے بغیر کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے قربتیں بڑھنے کی بات قبل از وقت قرار دے دی۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں مذاکرات صرف آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر ہونا چاہیے۔ مذاکرات کی نوبت 5 بڑوں تک آ گئی ہے تو نہ ہی سمجھی جائے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا۔ بانی سے ملاقات ہی نہیں کرنی دی جاتی تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ حالات معمول پر لانے کی بھاری قیمت مانگی جا رہی ہے۔ پارٹی میں محمود خان اچکزئی کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ چیف ویپ پی ٹی آئی عامر ڈوگر کہتے ہیں 76 اراکین قومی اسمبلی نے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی کے نام کی ریکوزیشن دی ہے، سب اس کو عنوان تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری جانب ملاقات نہ کرانے پر بانی کی بہنوں اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دیا۔ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری ترجیح ہے، پی آئی اے کے حصص کی کامیاب فروخت بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ شہباز شریف کے اجلاس سے خطاب، وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں اصلاحات تیز کرنے کی ہدایت، تعیناتیوں میں شفافیت اور نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کی زرعی برآمدات میں اضافے کا لاہے عمل بنانے کی ہدایت، کہا کسان حکومت کی اولین ترجیح ہے، شعبہ زراعت کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہوگا۔ پاکستان میں زرعی شعبے کی ترقی کی بھرپور استعداد موجود ہے، زراعت کی ترقی کے لیے تحقیق پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ گیس کے صارفین کے لیے خوشخبری، اگلے 6 ماہ تک قیمتیں نہیں بڑھیں گی، قیمتیں برقرار رکھنے کی ہدایت وزیر اعظم نے کی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا گیس سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ رک گیا، رمضان سے پہلے عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی، لاہور میں 4 اور فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹس لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا حکم، بایو گیس سے پنجاب میں کلین انرجی کا عملی آغاز ہوگا، فیصلہ پنجاب کے کسانوں اور ماحول کے لیے دوہرا انقلاب ثابت ہوگا۔ بایو گیس پلانٹ سے گھریلو استعمال کے لیے سستی گیس ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اجلاس سے خطاب، مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے 224 دیہات میں کام شروع، پہلے فیز میں واٹر سپلائی، ڈرینیج، چلڈرن پارک، فٹ پاتھ، اسٹریٹ لائٹس لگیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا دورہ سندھ، پی ٹی آئی کا 11 جنوری کو باغ جناح کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان، تحریک انصاف نے اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو درخواست جمع کرا دی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عالمی بینک کا سندھ فلڈ ایمرجنسی بحالی منصوبے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دینا سندھ حکومت کی مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منصوبے کے تحت صوبے بھر میں اہم انفراسٹرکچر کی بحالی کی گئی، منصوبے سے 7.2 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیشی ہم منصب حسن محمود خان کی ملاقات، دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، JF-17 کی ممکنہ خریداری پر مشاورت کی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بنگلہ دیشی فضائیہ کے لیے جامعہ تربیتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف نے PAF کے جنگی ریکارڈ کو سراہا، ایئر چیف بنگلہ دیش حسن محمود خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
امریکی صدر ٹرمپ کا ہتھیار بنانے میں تیزی لانے کا اعلان وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن کو حیرت انگیز قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، امریکہ کرۂ ارض پر سب سے طاقتور، جدید ترین اور مہلک فوج کا مالک ہے۔ امریکہ کی جگہ کوئی لے سکتا ہے، نہ ہی قریب آ سکتا ہے۔ ہماری پالیسی ٹھیک مخالفین کی خراب ہے۔ ایک سالہ دور اقتدار میں کئی ریکارڈ بنائے، زمین پر کسی بھی انسان سے زیادہ بوئنگ طیارے فروخت کیے۔